یقین جانیے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے بھی پڑھے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہمیں شاید کہ صحیح طرح سے ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا کر دی. آپ کتابیں اٹھائیں، علماء نے لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے. اللہ اکبر. یار ہم نے کوئی دعا مانگی، ہم نے کوئی منت مانگی، کوئی چڑھاوا چڑھایا، کوئی دیگ بانٹی. ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لے، بات بھی محبت کی تھی، انہوں نے کان قریب کر کے میٹھے لہجے میں کہا مبارک ہو تو بھی محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرا اور آپ کا ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنکھ کھولی، ورنہ لوگوں نے محنتیں کی. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی کا عمل کون بھول سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں کون بھول سکتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کے دکھوں کو کون بھول سکتا ہے؟ یار ہمیں تو تپتے ہوئے صحراؤں پہ نہیں لٹایا گیا، ہمیں تو نیزوں کی سانت پہ نہیں چڑھایا گیا، ہمیں تلواروں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم تو پیدا ہوئے تو میٹھے لہجے میں کہا گیا مبارک ہو تو بھی آقا کا غلام بن کے آ رہا. تو لہٰذا ہم ساری زندگی، اور حضور اسلام کا یہ امت کے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا صحابہ تعجب والا ایمان کس کا ہے، عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کے فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے. تو حضور فرمایا کہ فرشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، انہوں نے تو رب کو دیکھا ہے، اگر وہ رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے؟ تو عرض کی حضور کے پھر انبیاء کا ایمان جو ہے وہ عجیب تر ایمان ہے. تو حضور میں اللہ کا نبی تو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اس کا تو ڈائریکٹ رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا تو کون لائے گا؟ تو اب صحابہ خاموش ہوئے. تو پھر کہا حضور اگر انبیاء کا بھی نہیں، ملائکہ کا بھی نہیں، تو حضور پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا. تو حضور فرمایا کہ صحابہ تمہارا ایمان عجیب تر کیوں ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کا محبوب نبی نہیں بیٹھا ہوا، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، جبریل آتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے حضور پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. تو صحابہ تمہارا عجیب تر ایمان کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. اب صحابہ خاموش ہو گئے. تو حضور فرمایا صحابہ تمہیں جو ہے وہ مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آئے، لیکن صحابہ میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا، پھر بھی ایمان لے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا حضور نے ان کے سامنے بھی ہمارا ذکر کیا ہے اور ہمیں حضور نے یاد رکھا ہے. تو حضور میں میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن ان میں سے ہر کوئی یہ آرزو کرے گا ہم سے سب کچھ لے لو، ایک جھلک ہمیں ہمارے محبوب کی دکھا دو. وہ ان کے سینوں میں یہ آرزو ہوگی اور وہ یہ آرزو کرتے رہیں گے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اگر کسی شخص کو نصیب ہے تو اس کو ساری زندگی اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے. ایک دن کا میلاد تو کیا ہے، ساری زندگی بھی میلاد میں گزرے تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے.